السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بادروا بالإيمان فتنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ معزز و مکرم و محترم سامعین، ناظرین، مشاہدین، مشاہدات اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت دین اسلام کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر، اس کائنات پر دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارا رب کی طرف سے ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، حق اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے۔ جو دین اسلام کو اپناتا ہے اللہ کا اس پر فضل و کرم ہوتا ہے، اپنے اختیار سے اپناتا ہے، اور جو کفر کو اپناتا ہے وہ اپنے اختیار سے اپناتا ہے۔ دین اسلام کے اندر کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں داخل ہونے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے اور ضلالت اور گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے۔ دونوں راستوں کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، دماغ دیا، اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کر کے کسی بھی چیز کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ لہذا جب حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے تو اس کے داخل ہونے میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔
فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے علاوہ جو دیگر معبودان ہیں ان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور وہ ایسا کڑا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو دین اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے امن و امان ہے۔ اگر وہ توحید پر قائم رہتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نے مضبوط عہد و پیمان لے لیا۔ یہ مضبوط عہد و پیمان انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا یہ جو دین اسلام ہے اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر صرف ایک دین اتارا ہے اور وہ اسلام۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء آئے سب کا دین ایک تھا، اسلام۔ ہر نبی کا دین الگ نہیں تھا، نبی کی شریعتیں الگ ہوتی تھی، ان پر عمل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، لیکن دین سب کا ایک تھا۔ اللہ ایک ہے، اس نے دنیا کے اندر ایک ہی دین بھیجا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اس دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دو باتیں یہاں پر ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو آخرت میں جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام کو اپنانا ضروری ہے۔ آخرت میں اگر کوئی اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم سے بچانے والا صرف ایک دین ہے، وہ اسلام، جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ جہنم کے اندر جانا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جیسے جنت کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی جہنم کے اندر چلا جانا یہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ اس امت میں سے چاہے یہودی ہو یا نصرانی جو بھی ہماری بات کو سنتا ہے، اور یہاں امت سے مراد امتیں جو ہے ساری امتیں مراد ہیں، یعنی امت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک وہ امت جس نے ہدایت کو قبول کیا جو مسلمان کہلاتے ہیں، دوسری وہ امت جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، نبی کے زمانے کے اندر وہ موجود ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں، دیگر اقوام ملل ہیں، یہ سب کے سب امت میں داخل اور شامل ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے یہودی یا نصرانی جو بھی میری بات کو سنے ثم یموت، اور اس کی وفات ہو جائے، مر جائے، ولا یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، تو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ چاہے یہودی ہو یا نصرانی، دنیا کا کوئی بھی دھرم ماننے والا ہو، اگر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان آخرت کے اندر جہنم کے اندر جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پہلی بات ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن جب انسان دین میں داخل ہو گیا، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ دین پر عمل پیرا ہو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے، نماز نہ پڑھے، مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 10 سال کا ہو جانے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو زنا کرے یا اس طریقے سے اور کوئی جس میں سزا اور حد رکھی گئی ہے، اس آدمی کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے آزادی ہے، میں جاؤں جو کروں مجھے کیوں سزا دی جاتی، نہیں۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جب تک کسی کمپنی کو جوائن نہیں کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کمپنی کو بھی چاہیں جوائن کر لیں، لیکن جوائن کرنے کے بعد اس کمپنی کے رولز کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو آزاد ہوں، میرے اوپر سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ تاخیر کریں گے اور وہاں کا رولز ہے کہ تاخیر ہونے پر تنخواہ کاٹ لی جاتی، آپ کی تنخواہ کاٹی جائے گی، آپ کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تاخیر نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ لہذا اس میں داخل ہونے کے بعد اس کے رولز کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی نیشنلٹی اگر اختیار کرتے ہیں، لیتے ہیں، اس ملک کے نظام کو، قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں آزاد ہوں، جو چاہوں جو کروں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے نیشنلٹی قبول کر لی ہے، اس ملک کی شہریت آپ نے لے لی ہے، کسی کمپنی میں آپ نے جوائن کر لیا ہے، اس کے نظام کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہی مثال دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام کے میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو انسان اسلام کو قبول کرتا ہے یا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے، تو اسلام پر اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے فضل ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا، چاہے اس کے ماننے والے ہوں یا ماننے والے نہ ہوں۔ دین اسلام ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ مکہ کے اندر بھی دین اسلام اپنے دلیل و حجت کے لحاظ سے غالب تھا، مدینے کے اندر بھی غالب تھا، اور ہر زمانے میں دین اسلام غالب رہا ہے۔ غالب ہونے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک عدد کے لحاظ سے، ایک دلیل، حجت اور برہان کے لحاظ سے۔ جہاں تک دلیل اور حجت اور برہان کی بات ہے تو دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب رہے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو اسلام پر نہ احسان کرتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین پر احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہمارے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کو اپنانے اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کرتا ہے اپنے لیے قبول کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان یا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، حجت قائم نہ کر دیں، ہم کسی قوم کو یا کسی امت کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، جو شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو انکار کرتا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعریفوں والا ہے۔ لہذا اگر کوئی اسلام پر قائم رہتا ہے، اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اسلام پر احسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر احسان کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس ذات کے دین میں داخل کرتا ہے جو ذات پوری دنیا کی خالق اور مالک ہے، اور وہی سب کا رب ہے، خالق اور پروردگار ہے۔ اس رب کے دین کو اپناتا ہے، اس کے لیے فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ اللہ پر احسان ہے اور نہ ہی دین اسلام پر احسان ہے۔ ارتداد کیا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، یہ چند باتیں تھیں بطور تمہید کے۔
جو ہمارا موضوع ہے وہ ارتداد کا فتنہ اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ جانا۔ لغت کے اعتبار سے ارتداد کا معنی ہے پلٹ جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں دین اسلام سے دین کفر کی طرف پلٹ جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ دین اسلام سے دین کفر کی طرف پلٹ جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر کے راستے کو اپنا لینا اور اسلام کے راستے کو چھوڑ دینا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ارتداد اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا کفر اور شرک ہے۔ جب سے دنیا کے اندر کفر اور شرک کا وجود ہوا، اور سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے جس کے اندر کفر اور شرک کا وجود ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید اور ایمان کی طرف بلایا، شرک سے اور کفر سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین نے ان کو بچا دیا، جو ایمان نہیں لائے کفر اور شرک میں چلے گئے ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی کا بھی گھر نہیں بچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اے میرے رب، اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، اگر تو چھوڑ دے گا تو وہ ان سے وہی نسلیں پیدا ہوں گی، کافر اور فاجر نسلیں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور سارے لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ کون بچے؟ وہ بچے جو ایمان والے رہ گئے تھے۔ جب ان کے اندر کفر آیا، پھر جب وہ کفر کی طرف پلٹے، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب لوگوں کے اندر ارتداد آیا، جب لوگ توحید اور سنت کو، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر اور شرک کو گلے لگایا، تب تک اللہ رب العالمین نبیوں کے سلسلے کو دنیا کے اندر قائم کر کے رکھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لہذا یہ ارتداد کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ جب سے حق اور باطل کی کشمکش اور جنگ ہے، تب سے ارتداد کا، کفر اور شرک کا فتنہ ہے، اور یہ قیامت کی آخری صبح تک باقی رہے گا۔ کوئی نیا فتنہ یا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے۔ مکہ، مدینہ اور طائف، یہی 3 بستیاں تھیں۔ ان 3 بستیوں کو چھوڑ کر کے باقی جو لوگ تھے، کم و بیش یا اکثر لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن ہمارے نبی کا دیدار نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد جوگ در جلوگ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور جنہوں نے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا، دور دور کے علاقے اور قبیلے کے لوگ، ہمارے نبی کی صحبت نہیں ملی، رفاقت نہیں ملی، ہمارے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنی، ہمارے نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اسلام کی آواز پہنچی کہ لوگ سارے مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، سارے لوگ جوگ در جوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی حکومت کی بقا کے لیے اسلام میں داخل ہوئے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر ہماری حکومت باقی نہیں رہے گی، اس ڈر سے کہ ہمارے اوپر جنگ نہ مسلط ہو جائے اور صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ شروع کر دیں، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت سارے اس کی وجوہات تھے۔ لہذا جو بھی کسی دنیاوی غرض و غایت کی بنا پر اسلام لایا تھا، اکثر لوگ فتنے کا، ارتداد کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ یہی 3 بستیاں تھیں، آبادیاں، جہاں پر لوگ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی مدد فرمائی، آپ نے مرتدین سے قتال کیا، ان سے جنگ لڑی، اور اس طریقے سے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کو پسپائی حاصل ہوئی، اور اس طریقے دین اسلام کے اندر پھر دھیرے دھیرے سارے کے لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اس وقت بھی دین اسلام ختم نہیں ہوا۔ لہذا یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم،
اندھیری رات، تاریکی رات کے فتنوں کی طریقے سے آنے سے پہلے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طرح سے جو فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف سبقت کرو۔ ایسا وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور صبح میں مومن ہوگا شام میں، اور صبح کے اندر کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیاوی غرض و غایت کی بنا پر یا دنیا کے لیے بیچ دے گا، دنیاوی مال و جائیداد کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یعنی انسان اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہوتا ہے تو یہ اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یہ وہ دنیا کے لیے دین سے مرتد ہوتا ہے، وہ دنیا سے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ لہذا ارتداد کا فتنہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر باقاعدہ حکم المرتدین کا باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کا دین اسلام میں کیا حکم ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر سزائیں کیا ہیں اور آخرت کے اندر کیا سزائیں ہیں۔ یہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، امام بخاری نے، امام مسلم نے، یا اس طریقے جتنے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، سب علماء نے، سب محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مرتدین، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کا حکم بیان کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے، ایسے لوگوں کی سزائیں کیا ہیں دین اسلام کے اندر۔ لہذا ارتداد کا فتنہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ ارتداد سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی سورج میں عیب نکالے تو اس میں سورج کا کوئی قصور اور کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ انسان کا قصور اور عیب ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، دین برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی ایک دین ہے جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ لہذا دین اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں۔ جو بھی دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ دنیا کے لیے مرتد ہو رہے ہیں، مال و منصب کے لیے، عمارت کے لیے، سیاست کی بنا پر، شادی بیاہ کے لیے اور دولت کے لیے، یا اس طریقے سے اور کوئی دنیاوی جو ہے مقصد کے لیے وہ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں ہے جس کی بنا پر لوگ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہوں۔ اور کون مرتد ہو رہا دین اسلام سے؟ وہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں جن کے گھروں میں دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی یہاں مکمل آزادی ہے، نہ عورتوں کے لیے کوئی، لڑکیوں کے لیے کوئی پردہ ہے، نہ دین اسلام ان کے یہاں پر عمل کرنا ضروری ہے، ہر طرح کی آزادی جن کے یہاں، ایسے ہی لوگوں کے یہاں دین اسلام سے ارتداد ہو رہا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ان لوگوں سے ہٹ کر کے ہوں گے، ورنہ آپ پورا دیکھیے جو بھی دین اسلام سے مرتد ہو رہا ہے ایسے ہی قسم کے لوگ ہیں جن کے ہاں دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں دین اسلام پر کوئی عمل نہیں ہے، ان کے ہاں پہلے ہی سے عملی ارتداد پایا جاتا ہے، نہ ان کے ہاں توحید ہے، نہ ان کے ہاں سنت ہے، نہ ان کے ہاں روزہ اور نماز ہے، نہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے، نہ دین پر عمل پیرا ہونا ہے، کوئی چیز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی غیر مسلم سے شادی کر کے رکھا اسی خاندان میں، کوئی کسی شادی کر کے رکھا ہے، کوئی کسی سے ملتا ہے، کوئی کسی سے جلتا ہے، یہ ساری آزادیاں ہر طرح کی جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس گھر کے اندر ہیں، وہی لوگ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، کہ جو توحید والا ہو، روزے نمازوں کا پابند ہو، دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا ہو، ایسے لوگ دین اسلام سے مرتد نہیں ہو رہے ہیں۔ وہی ہو رہے ہیں جن کے ہاں پہلے سے عملی ارتداد ہے، نہ وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ دین پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں، ان کے ماحول میں اور ان کے خاندان میں ہر طرح کی مکمل آزادی ہے، چاہے یہ دین قبول کرو چاہے وہ دین قبول کرو، ان کے ہاں دین کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں۔ ایسے لوگوں کی ہاں چیزیں زیادہ وافر تعداد میں پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ذہن کو، اس بات کو بھی، اس پہلو کو بھی ہمارے سامنے رکھنا ہوگا۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیے،
حتیٰ کہ اپنے ملکوں کے اندر بھی دیکھیے اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ وہاں پر چلے جائیے، الحمدللہ سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے نشر و اشاعت جس دین کی ہو رہی دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ لوگ دین اسلام کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پڑھ کر کے دین اسلام قبول کرتے ہیں، مطالعہ کر کے قبول کرتے ہیں، سالوں سال لگا دیتے ہیں حق کی تلاش میں۔ جب انہیں حق مل جاتا ہے تو دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک طرف دین اسلام میں داخل ہونے والے کی تعداد بھی الحمدللہ بڑی کثرت ہے اور کافی تعداد میں لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جو اعداد و شمار آج کی میڈیا بتاتی ہے یہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور سازش ہے، اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے دین میں شک پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذہنی اور اس طریقے سے عقلی کوفت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو کیوں لوگ دین اسلام سے مرتد ہوتے، لہذا وہ بڑھا چڑھا کر کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ وہ اعداد و شمار حقیقت میں نہیں ہیں، ان میں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، حقیقت میں غیر مسلم ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے کسی غیر مسلم اور کافر سے نکاح کر کے شادی کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو مسلمان تھا یہ لڑکی مسلمان تھی مرتد ہو گئی ہے۔ ایسی بھی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، لہذا یہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور سازش ہے یہ۔ وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ذہنی اذیت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ذہنی کوفت کے اندر، احساس کمتری کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تکلیف کی بات ہے، یہ چیز یقیناً نہیں ہونی چاہیے دین اسلام سے ارتداد۔ لیکن اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو نہ اس میں دین اسلام کا کوئی نقصان ہے، نہ دین اسلام کے اندر کوئی عیب ہے، اور نہ ہی یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر سازش ہے اور اس کے اندر مبالغہ آرائی بھی ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے سے یہ سازش رچی گئی، نبی کے زمانے سے ایسا کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک جماعت کہتی ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں ان پر دن کے ایک حصے میں، دن کے صبح میں ان پر ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا آخِرُهُ، اور دن ختم ہونے سے پہلے دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ سارے مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں۔ کہیں کہ دیکھو اہل کتاب ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات زبور انجیل کا علم ہے، یہ لوگ دین اسلام داخل ہوئے لیکن اب دین اسلام سے مرتد ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر عیب ہے، دین اسلام کے اندر خامیاں اور کمیاں ہیں، لہذا جب یہ عام لوگ دیکھیں گے، عام مسلمان دیکھیں گے تو بھی دین اسلام سے پلٹ جائیں گے۔ ایک سازش تھی جو نبی کے زمانے میں کی گئی، اسلام قبول کرتے تھے، شام ہوتے ہوتے اسلام کو چھوڑ دیتے تھے اور لوگوں کے اندر کہتے تھے کہ دیکھو میں تو پڑھا لکھا ہوں، اپنے دین کو بھی جانتا ہوں، تورات زبور انجیل جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے ہمارے بارے میں بات بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے تورات زبور انجیل کا، ہم علم کی بنیاد پر داخل ہوئے لیکن ہمیں دین اسلام کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، دین اسلام کے اندر خامی ہے، دین اسلام کے اندر بہت سارے عیوب ہیں، دین اسلام کے اندر حقوق کی پامالی ہے، لہذا دین اسلام یہ سچا دین نہیں ہے، ہمارا ہی دین بہتر دین ہے، لہذا اپنے دین ہی پر ہم قائم رہیں گے۔ یہ باور کرانے کے لیے اور اسلام کی بدنامی کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں سازش رچی جاتی تھی، لہذا آج بھی ہر زمانے میں یہ سازش رچی گئی ہے، لہذا جو اعداد و شمار آتے ہیں ان سے دھوکہ مت کھائیے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں افسوس ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، میں بات بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جو اعداد و شمار ہیں ان اعداد و شمار کے اندر حقانیت اور صداقت نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو اور زیادہ احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات اور تشکیک پیدا کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں جو اس طرح کی سازشیں رچتے ہیں۔ ابھی اخبار کے اندر آیا کہ میں نام لے لوں RSS کا، کہ RSS کے بہت سارے کارکرتاؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک
جو ہے دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ صرف مسلمانوں کو، تاکہ یہی لوگ جب بعد میں ایسی کوئی بات کریں تو کہیں بھائی تو اسلام قبول کر لیے تھے، حالانکہ حقیقت میں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سازش کے تحت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور کون اسلام سے مرتد ہو رہا ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں جن کے نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کی زندگی میں اسلام پر کوئی عمل ہے، نہ نماز ہے ان کے ہاں، نہ ان کے ہاں روزہ ہے، نہ اس طریقے اسلام پر کوئی عمل ان کے ہاں نہیں پایا جاتا، ہر طرح کی مکمل آزادی ان کے ہاں۔ ایسے لوگ ہی ہیں اکثریت جو دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، لہذا یہ چیز حقیقت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں سمجھے آپ کہ آپ اس چیز کو لے کر کے مایوس ہو جائیں، مایوسی کا شکار ہو جائیں، اور آپ دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات آپ کے ذہن و دماغ میں آنے لگے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لیے حوصلہ رکھیے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ اور یہ کشمکش جس دن سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسی وقت سے کفر اور اسلام کی، حق اور باطل کی کشمکش اور جنگ جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس لیے نظام کے تحت دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی مسلمانوں غلبہ حاصل ہوتا ہے، کبھی دوسروں غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ غلبہ اور یہ تمکنت، یہ میرے بھائیوں ایک ڈول ہے، جیسے ڈول کا ایک حصہ کبھی کنویں کے اندر رہتا ہے اور کبھی ڈول آپ کے ہاتھ میں اوپر رہتا ہے، لہٰذا یہ بھی اللہ رب العالمین کا کہ دنیا کا نظام چلانے کا ایک نظام ہے اور اس کی حکمت کا ایک تقاضا ہے، کس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا دین غالب ہے اور غالب ہمیشہ رہے گا، اللہ کا ہی ایک دین ہے، دین اسلام، یہی سچا دین ہے، تمام نبیوں کا دین ہے، لہذا وہ سعادت مند لوگ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو دین اسلام پر قائم ہیں۔ اور جب میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں، میری بھی آپ یاد رکھ لیجئے، میں اس دین اسلام کی بات کرتا ہوں جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، انبیاء کرام کو دیا، وہ دین جو شرک سے پاک ہے، بدعت اور خرافات سے پاک ہے، مزار پرستی اور قبر پرستی سے پاک ہے، وہ دین جس کے اندر توحید و سنت ہے، وہ دین جس کے اندر خروج و بغاوت نہیں ہے حکمرانوں کے خلاف، وہ دین جس کے اندر تصوف نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، وہ دین جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق سمجھا جاتا ہے، میں اس دین کی بات کرتا ہوں۔ ورنہ آج لوگوں نے نیا دین بنا لیا ہے، آج جب اسلام سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو لوگوں کا ذہن وہی جاتا ہے، وہ اسلام لوگوں کا بنایا ہوا بدنام تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، ان لوگوں کی ارتداد سے کبھی بدنام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لوگ دین اسلام سے مرتد ہوتے ہیں وہ لوگ وہی ہیں جن کی نظروں میں دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دین کی جو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کیجئے، محنت کیجئے، گھروں کا ماحول صحیح بنائیے، دینی تربیت کیجئے، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور اس طریقے سے جو اسباب ان اسباب پر غور کریں اور محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اور دینی تربیت کریں۔ سب کا اپنے جو ماتحت کے لوگ ہیں اور جو بھی آپ کے پہچان کے لوگ رشتہ دار ہیں، ان سب کو دین کی حقانیت اور دین کے محاسن و خوبیوں کو بتانے کی، پہنچانے کی، توحید و سنت کو بتانے پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو میڈیا میں آئے تو اس سے کبھی مایوس نہ ہو، یہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور ہے سازش، اور یہ بہت زیادہ اعداد و شمار کو بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو اہل اسلام مسلمان ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ اگر اسلام کا نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اسی صورت میں جو دین اسلام سے مرتد ہوتا ہے اس کے لیے دو سزائیں ہوتی ہیں، کچھ سزاؤں کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک سزا کا تعلق آخرت سے ہے۔ جہاں تک دنیا کی سزا کا مسئلہ ہے تو دنیا کے اندر سب سے پہلے ایسے آدمی کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اسے ٹائم دیا جائے گا کچھ دنوں کے لیے، 3 دن کے لیے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اسے دین اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ نمبر 2، اگر ایسا انسان توبے سے انکار کرتا ہے تو اس کو حاکم وقت قتل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ارتداد، یہ دین سے انحراف اور بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا انکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، قرآن و حدیث کا انکار ہے، یہ کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہے، جو چاہے جو دین اپنائے اور جو چاہے جس دین پر عمل پیدا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جبر و اکراہ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ عین عدل اور انصاف ہے۔ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں،
لیکن دین اسلام قبول کر لینے کے بعد جس دین کو آپ نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے قبول کیا ہے اس دین کے اصولوں کو بھی آپ کو اپنانا ہوگا۔ جیسے جس ملک کی شہریت آپ قبول کرتے ہیں اس ملک کے قانون کو اپناتے ہیں، اگر اس ملک کے خلاف آپ کام کریں گے، اس ملک کے امن و امان کو توہبالا کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو غدار وطن کہا جائے گا، اور غدار وطن کی سزا دنیا کے ہر ملک میں پھانسی ہوتی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان کو آزادی ہے چاہے ملک کے خلاف کام کرے، چاہے وہ جو مرضی ہو جو کرے، راز فاش کرے، دشمنوں کو راز سے آگاہ کرے، اور دشمن کے مسلمانوں کو دنیا اور جو ملک ہے اس ملک کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے اور وہاں کا جو نظام اور قانون ہے اس کی دھجیاں بکھیرے۔ کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آزادی ہے لہذا آزادی کا نام لے کر کے کوئی آدمی ایسا کام نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس ملک کا قانون سے سزا دیتا ہے اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسلام کا مذہب اور دین قبول کر لینے کے بعد اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، اس سے انحراف اور بغاوت کرے گا تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کوئی جبر اور اکراہ نہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا، بلکہ عدل اور انصاف ہے، کیونکہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور مسلمانوں کے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور غیر مسلموں کا اعلی کار بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اسلام نہ قبول کرے، اپنے کفر پر رہتے ہوئے اسلامی ملک کے اندر بھی رہ سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین اسلام کو قبول کرنے میں، لیکن قبول کر لینے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے اصولوں پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اور اس کے خلاف کرے گا، ارتداد کا شکار ہوگا، تو اسی صورت میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک صورت کے اپنانے کی وجہ سے۔ رجل زنا بعد احسانہ فعلیہ الرجم، کوئی آدمی شادی شدہ ہو گیا، شادی کر لینے کے بعد اگر زنا کرتا ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ او قتل عمدا فعلیہ القود، یا اس نے جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ او ارتد بعد اسلامہ فعلیہ القتل، یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو آزاد ہوں، چاہے زنا کروں جو کچھ بھی کروں، نہیں، اس کو رجم کیا جائے گا۔ میں تو آزاد ہوں، جس کو چاہوں قتل کروں، میرے لیے آزادی نہیں۔ آپ کو اس طرح کی آزادی نہیں دی گئی، آپ کو قانون کا پالن کرنا ضروری ہے۔ آپ نے قانون کا النگھن کیا، آپ نے قانون کو توڑا ہے، لہذا سزا یہ دی جائے گی کہ آپ نے اگر کسی کو قتل کیا تو آپ کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ آپ دین اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام کی یہ سزا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر یہ سزا ہوتی ہے، آپ نے سوچ بچار کے بعد اسلام قبول کیا، لہذا آپ اگر مرتد ہوں گے تو دین اسلام کے اندر یہ سزا متعین کی گئی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زنادقہ لایا گیا۔ زنادقہ وہ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، جو مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی کو رب بنا لیا تھا، حضرت علی کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے، حضرت علی کی بات کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے علی کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ روافض میں سے تھے زنادقہ جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ان کو لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا دیا، ان کو آگ میں جلا دیا۔ فبلغ ذلک ابن عباس کو خبر پہنچتی ہے تو کہتے لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں ہوتا تو میں ان لوگوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا بعذاب اللہ، کیونکہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو۔ اللہ کو جو عذاب ہے جہنم میں، کس کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ آگ کا، لہذا آگ کا عذاب دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اگر مجھے ایسی اطلاع ہوتی، اگر میں ہوتا تو میں ایسے لوگوں کو نہیں جلاتا، کیونکہ کسی بھی مخلوق کو آگ کا عذاب دینا یا اسے زندہ آگ کے اندر جلانا یہ منع ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں آگ کا عذاب دے سکتا ہے۔ میں کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، میں ان کو قتل کرتا، لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی بنا پر من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جو اپنے دین کو بدل دے، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، بدل دے، یہ نہیں کہ جو اپنے دین پر، پرانے دین پر قائم نہیں، جو دین بدل دے، اسلام قبول کیا مرتد ہو گیا، وہ جو مرتد ہو جائے بدل دے، ایسے لوگوں کو کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ اسلام کے اندر عین انصاف ہے، یہ اسلام کے اندر کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، یہ کوئی زور اور زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے نظام کا انکار ہے، اور جو کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے نظام کا انکار کر دے اس کو اس ملک کا قانون سزا دیتا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر بھی مرتد کے لیے سزا رکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کے فلاحی کام میں اس کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہوگی اس کے اور اس کی مسلمان بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ پانچویں بات یہ ہوگی کہ اس کے رشتہ داروں کے درمیان وراثت ختم کر دی جائے گی، کیونکہ مسلمان نہ کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے، نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے صحرا میں کہیں زمین کو کھود کر کے اسے گاڑ دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے دنیا کے اندر۔ جو دین اسلام، جو اللہ کا سچا دین ہے، اس سچے دین کو چھوڑ کر کے جو کفر کے دین کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سزا رکھی ہے۔ اللہ ان کو توفیق دی، اللہ کا فضل و کرم ہوا دین اسلام قبول کرنے کا، لیکن اللہ کے فضل کو بھلاتے ہوئے، اللہ کے احسان کو فراموش کرتے ہوئے اس دین کو چھوڑ دیا، اور جو دین اس رب العالمین کا ہے جس کے ہم اور آپ سب بندے، جو پوری دنیا کا خالق و مالک، لہذا ایسے آدمی کی سزا یہ ہے جو یہاں پر آپ کو بتایا گیا، اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اس میں سارے مسلمانوں کا، علماء کا ان تمام باتوں پر اجماع ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ ایک سزا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ آخرت کیا ہے؟ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ایسے آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ دنیا تو چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، دنیا بھی گئی اس کی اور اس کی آخرت بھی گئی، لہذا آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سزا جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال کو دنیا اور آخرت کے اندر برباد کر دیا گیا، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ جہنم کے والے ہیں، جہنمی ہیں، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا یا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول برحق ہے، ایمان لے آئے اور رسول کو برحق جانا، اب مرتد ہو رہے ہو، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہو۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، پورے دنیا جہان والوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ خالدین فیہا، ان لعنتوں میں یا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب کے اندر کوئی ہلکا پن ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لیا۔ ہم نے بتایا شروع میں اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، علماء کے پاس لایا جائے گا، علماء اسے دین اسلام کے محاسن اور خوبیاں بیان کریں گے، بتائیں گے، اس کو 3 دن کا وقت دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کو کر لیتا ہے اور دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس کی نیت اللہ اور اس کے حوالے ہوگی، اس کو اسلام کے اندر مانا جائے گا۔ اللہ رحمت الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر کفر میں خوب سرکشی کی،
ایمان لائے، کفر کو اختیار کیا، کفر کے سرغنہ بن گئے اور کفر کے اندر خوب سرکشی کی، خوب زیادتیاں کی، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ اب آخری وقت آ گیا، توبہ کر رہا ہے، روح نکلنے والی ہے، جھانکنے کا وقت آ گیا، توبہ کر رہا، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لہذا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں جو مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُ الْأَرْضُ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، ایسے لوگوں سے فدیے میں زمین بھر سونا اگر دے تو ان کا بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی سزائیں ہیں آخرت کے اندر جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی رہے زندگی میں ہمیشہ یا اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور کفر پر ان کی وفات ہوئی، ایسے تمام لوگوں کے لیے سزائیں اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر جہنم کی شکل میں رکھی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان آیات، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، 85 سے لے کر کے 91 تک کی آیات ہیں، جن کی معانی کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے اسباب پر ہم غور کرتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر ارتداد لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور بڑا سبب یہ ہے جہالت اور دین سے دوری، جاہل ہونا، دین کا علم نہ حاصل کرنا، دین پر عمل پیرا نہ ہونا۔ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، دنیاوی علم اس کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن دین کا جاہل ہے، وہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کے پاس بنیادی تعلیمات نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، سائنسداں بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑے منصب پر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ دین کا جاہل ہے، وہ اس کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے۔ اگر دین کا اس کے پاس بنیادی علم بھی ہوتا تو کبھی ایسا انسان دین اسلام سے مرتد نہیں ہوتا، وہ جاہل ہے وہ، اور دین سے دوری اختیار کیے ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ ارتداد انہی لوگوں کے اندر ہے جو دین پر عمل پیرا نہیں ہے، پہلے سے ان کی عملی ارتداد ہے۔ پہلے سے آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر کتنے ایسی جماعتیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آپ کفر و شرک، پاؤں کی ناخن سے لے کر کے پیشانی کے بال تک کفر اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے ادھر جائیں چاہے ادھر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شرک پر قائم ہے، کفر پر قائم ہے، کیا فرق پڑتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ اس لیے دین سے دوری، توحید سے دوری، سنت سے دوری، اور یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے جس کی بنا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جو سبب ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے، اپنے نفس کی پیروی۔ میں اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں، میں آزاد ہوں، جو چاہوں جو کروں۔ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے۔ ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ میں نے بڑی محنت سے مال کمایا ہے، کیوں میں زکوٰۃ دوں لوگوں کو؟ اور اسلام کے اندر تو سب چیز حرام ہے، گانا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، IPL کا میچ ہو رہا ہے یا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، سٹہ بازی لگائیں گے بہت نام مل جائے گا، لیکن اسلام کے اندر حرام ہے، ہر چیز اسلام کے اندر حرام ہے۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ ہمیں مالدار بننا ہے، ہم کو مال چاہیے، لہذا ہم سٹہ بازی نہیں کر سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، شراب نہیں پیتا میں، شراب کی دکان میں نہیں کھول سکتا میں، شراب کے لیے کوئی سامان نہیں بنا سکتا میں۔ بہت سخت ہے اسلام، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق رہنا چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اسلام کے اندر بہت زیادہ سختی ہے، لہذا ہم اسلام کے اوپر جو ہے عمل نہیں پیرا ہو سکتے، اور یہ رکاوٹ ہے اسلام۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، مالدار نہیں بن سکتے، اور سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، بڑے منصب پر نہیں پہنچ سکتے، مالدار نہیں بن سکتے۔ اسلام رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس لیے اسلام کو چھوڑ دو۔ لہذا وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ان کا جو دل چاہتا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اپنے نفس کی پیروی کرنا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا، اپنا معبود بنا لینا اپنے نفس کو۔ جو ہمارا نفس کہے گا ہم وہی کہیں گے، ہم اسلام کی مرضی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جو اس کا نفس کہتا ہے ویسے چلتا ہے، مرضی ہوگی کریں گے، نہیں مرضی ہوگی ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسرے دھرم کے اندر مکمل آزادی ہے، ہمارا دھرم قبول کر لو، کچھ نہیں کرنا آپ کو، کچھ نہیں کرنا آپ کو، خالی آپ ہمارا دھرم قبول کر لو، آپ کی جو مرضی جو کرو، شراب پیو، آپ جو ہے سٹہ بازی کرو، رشوت لو، سود لو، آپ جو مرضی ہو جو کرو، آپ کو مکمل آزادی ہے۔
لہذا لوگ کیا کرتے ہیں، اس آزادی کو سامنے رکھ کر کے آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے انسان دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا جو سبب ہے عشق بازی، یہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت بڑا سبب ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے اندر۔ شادی بیاہ کی بنا پر وہ دین اسلام چھوڑ دیتی ہیں، بہت ساری عورتیں لڑکیاں دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ عشق بازی، لڑکی سے پیار ہو گیا، لڑکا مسلمان لڑکی غیر مسلم، لڑکی کہتی ہے آپ ہمارا اسلام قبول کرو گے تبھی ہمارا دین، تبھی ہم تم سے شادی کریں گے۔ وہ دین کو کیا کرتا، بیچ دیتا شادی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یہ بھی وہ دین ہو بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا شادی کے لیے۔ شادی کب تک رہے گی؟ یہ شادی چند سال رہتی ہے، 1 سال 2 سال رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اختلافات ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ یا اس طریقے سے لڑکی ہے، وہ کسی غیر مسلم سے اس کا عشق ہو گیا، وہ کہتا بھائی آپ مسلمان ہمارے یہاں کی شادی نہیں ہو سکتی، آپ اپنا اسلام چھوڑ دو، اپنا دھرم چھوڑ دو، اس کے بعد ہمارے یہاں شادی ہو سکتی۔ وہ لڑکی کیا کرتی ہے، اپنا دھرم چھوڑ دیتی، اسلام چھوڑ دیتی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ اور شادی کب تک رہتی ہے؟ جب تک بچے پیدا نہیں ہو جاتے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد خلاص۔ ایسی عورتوں کی کہانیاں سنیے، دردناک کہانی میرے بھائیوں۔ گھر کا سارا فرد اس عورت کے پاس آتا ہے جس نے اپنی عزت بیچ دی، دین اسلام کو بیچ دیا، اس کی عزت ہر جگہ تار کی جاتی ہے۔ اس کا سسر بھی اس کے پاس آتا ہے، اس کا دیور بھی آتا ہے، اس کا جیٹ بھی اس کے پاس آتا ہے، اس کی پوری زندگی اجیرن کی زندگی بن جاتی ہے، اور نہ یہاں کی رہتی ہے نہ وہاں کی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کی داستان پڑھیے، ایسی لڑکیوں کی جنہوں نے اپنے عشق اور جوانی کی خاطر دین اسلام کو بیچ دیا، دین اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنی، اور ان کی کوئی عزت نہیں جاتی، نہ وہاں پر نہ اور کسی کے ہاں، اور اس طریقے سے پوری زندگی ان کی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ یہ کتنی لڑکیوں نے آ کر کے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ چند روزہ جوانی ہمیشہ نہیں قائم رہے گی، ختم ہو جائے گی یہ، اور یہ چند دنوں چند سالوں کے لیے ہوتی ہے یہ چیز، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ شادی بیاہ عشق بازی یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی بنا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ چوتھا سبب غربت و افلاس ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ جو عیسائی مشرریاں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے غریبوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، انہیں ہر طرح کی سہولیت دیں گے، تعلیم مفت دیں گے، شادی مفت کرائیں گے، علاج مفت کرائیں گے، گھر بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور دھندا اور تجارت کرنے کے لیے مال بھی دیں گے۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے دین کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا دین قبول کر لو، تمہیں ہر طرح کی آزادی بھی رہے گی، اور تمہاری غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہم کو، ہمیں مال چاہیے، دنیا کے اندر مقام چاہیے، عزت چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے، اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اور اس غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لوگ اسے اپنے دین کے داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے غربت و افلاس۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ چیز غریبوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، ان کے ہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے جو اس کے برعکس ہے، مال کی فراوانی۔ اگر مال بہت زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اونچی فیملی ہوگی، بڑے بڑے منسٹروں سے ان کے تعلقات ہو گئے، مالدار ہو گئے، اب اسلام پر عمل کریں گے، لوگ کہیں گے یار ابھی بھی تمہاری وہی ذہنیت، وہی دقیانوسیت، وہی چیز تمہارے اندر، ابھی بھی وہی نماز روزہ، اب اتنے اونچے مقام پر آ گئے ہو جہاں پر ساری چیزیں کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دوستوں کے لیے ان لوگوں کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ مال اس کے پاس بہت آ گیا، بڑی اونچی برادری ہے، اونچے لوگ ہیں، بڑی اونچی فیملی ہے، رچ فیملی ہے، مالدار فیملی، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں، تو انسان کیا کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام رکاوٹ ہے، حالانکہ وہ بھول جاتا ہے میرے بھائیوں کہ دین اسلام مال کی کبھی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ کیا اسلام کے اندر مالدار لوگ نہیں پیدا ہوئے؟ کیا ابوبکر صدیق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، آپ پوری صحابہ کے زمانے کی تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی تھی ان کے جائیداد، ان کے مال اور ان کے جانور قطار در قطار نظر آتے تھے، اور ان کے جانور ختم نہیں ہوتے تھے۔ اتنا مال اللہ رب العالمین عثمان بن عفان کو دے رکھا تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ عبد الرحمن بن عوف، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ پڑھیے، کتنی ان کے پاس دولتیں تھیں جب اللہ نے ملکوں کے پاس فتح کیا، کتنی دولتیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ کیا اسلام مال کے لیے رکاوٹ ہے؟ قطعاً اسلام مسلمان کے لیے مال کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مال ناجائز طریقے سے کمانا اور مال کو رکاوٹ کا ذریعہ بننا ترقی کا، یہ سب سے گندی سوچ ہے، گندی ذہنیت ہے۔ اسلام کبھی مال کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اسلام مال کو اللہ رب العالمین سے اپنا فضل قرار دیا، اللہ کا مال ہے، یہ فضل ہے یہ مال،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے مال دیتا ہے. آپ مال کمائیے، مال کمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے بعد اللہ کو بھول جانا، جو مال جس نے دیا ہے اللہ کے دین کو بھول جانا، یہ غلط بات ہے. تو بہت زیادہ مال ہو گیا تو بھی آپ دیکھیے بڑی سوسائٹی سے ان کا تعلق ہو گیا، آپ ان کا کلچر بدل گیا، تہذیب بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ. دین اسلام کی ہر جو مذہب اختیار کرنا چاہو وہ مذہب اختیار کر لو. بیٹے کی شادی غیر مسلم سے ہے، اس کی کسی کرسچن سے ہے، اس کی کسی سکھ سے ہے، اس کی کسی اور سے ہے، کسی اور سے ہے. اس طریقے سے آپ پوری فیملی دیکھیں گے، یہ بڑے مالدار لوگوں کا حال ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام سے مرتد ہوتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ غیر اسلامی میڈیا سے جڑنا. آج بہت لوگ ایسے ہیں جو غیر اسلامی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط باتیں نشر کرتے ہیں. اب ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام میں عورت کا حق نہیں ہے، اسلام میں اگر کوئی زنا کر لے تو اس کو جو ہے اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. بہت خونخوار دین ہے یہ. عورتوں کا حق نہیں ہے. عورت کو دیکھو اسے آدھا ملتا ہے، مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے. عورت کا کوئی حق نہیں اسلام کے اندر. عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے. پردہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام. عورت کو آزادی ہونی چاہیے، جیسی چاہے ویسی کرے. وہ ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے یہاں آزادی ہے کہ تمہاری ماں تمہاری بہن جو چاہے تمہاری نگاہوں کے سامنے کرے، کیا تم اس کی آزادی دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. یہ خالی جو ہے ایک طرح کا ان کا جو ہے نعرہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا میں جو غیر اسلامی سوشل میڈیا ہے اس سے لوگ جڑتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ساری باتیں اور اسلام کی خلوص شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن و دماغ میں پھیلاتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی باتوں کو قبول کر کے دین اسلام سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتد ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ساتواں سبب یہ ہے کہ آج جو جدید تعلیمی نظام ہے وہ نظام بھی بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے اسلام کی اشاعت میں بھی، اور بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے اسلام سے مرتد ہونے کا بھی. سائنس کا دور ہے. سائنس یہ کہتی جو چیز دیکھیں گے وہی مانیں گے. ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کو نہیں مانیں گے. آخرت کو کون دیکھا بھائی؟ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی کون جانتا ہے؟ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی، کون دیکھا ہے؟ جب تک کوئی چیز ہم نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے. آج سائنسی دور ہے، اس لیے ہر انسان اسے اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھتا ہے. اس کی عقل پر اگر پوری آئے گی بات تب مانے گا، سائنس کہے گی تب مانے گا، سائنس نہیں کہے گی تو اس کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کر دیتا ہے. جبکہ اسلام کے اندر اصل کیا ہے؟ قبول کرنا ہے، ایمان لانا ہے. کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اور ایمان لانے کے لیے ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہمارے اندر سانس ہے، کیا ہم نے سانس کو دیکھا ہے؟ روح ہے ہمارے اندر، کیا ہم نے روح کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا انسان اپنے ماں باپ کو. جس طریقے سے انسان کو اپنے ماں باپ پر یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور اللہ تعالیٰ کے دین پر اب واضح نشانیاں موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین برحق دین، اللہ رب العالمین دنیا کا خالق اور معبود حقیقی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اس کے خالق ہونے پر، اس کے دین کے برحق ہونے پر دلالت کرنے والی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز دیکھیں گے اسی کو مانیں گے، جو چیز نہیں دیکھیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے. دنیا کے اندر ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا اس کے اوپر ایمان ہوتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے. لہذا ہر چیز کا دیکھنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. 8ویں چیز یہ میرے بھائیوں کی بری صحبت اور گندی سیاست، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے سیاسی دگج لوگ ہیں ان کے ہاں کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، ان کے ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے. تو یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، بڑے اونچے خاندان کے ہیں، بڑے سیاسی ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور بڑے معاشرے بڑا مقام ہے. انسان اسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے پھر ان کی نقالی کرتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے دین اسلام کو چھوڑ کر کے اور پھر دوسرے دھرم کو جا کر کے قبول کر لیتا ہے. تو یہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں ان کے علاوہ جو لڑکیوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں عورتوں میں کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان جماعتوں کی طرف سے لڑکیوں پر، عورتوں پر غیر شرعی پابندیاں ہوتی ہیں. ان غیر شرعی پابندیوں کی بنا پر بھی بہت ساری عورتیں، لڑکیاں دین اسلام سے مرتد ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں دین اسلام کو جاننے اور سمجھنے کا اور دین اسلام کے علم حاصل کرنے کا بہترین موقع نہیں ملتا. مساجد پر پابندی ہمارے یہاں، مزاروں پر جا سکتی ہیں عورتیں، کلبوں میں جا سکتی ہیں،
پارکوں میں جا سکتی ہیں، لیکن عیدگاہ میں نہیں جا سکتی مسلمان عورتیں، مسجدوں میں مسلمان عورتیں نہیں جا سکتی، کعبہ خانوں میں جا سکتی ہیں، دکانیں کھول سکتی ہیں، بغیر محرم کے سفر کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن مسجدوں میں جائیں گے تو مسجدوں میں جانا فتنہ ہے، عیدگاہ میں جائیں گی فتنہ ہے وہاں پر، اس لیے پابندی لگا رکھی ہے۔ حلالہ کی پابندی ہے ہمارے یہاں، قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا آپ کو، اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو غیر شرعی پابندیاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلم جماعتوں کی طرف سے لڑکیوں اور عورتوں پر لگائی گئی ہیں، اس کا ایک وجہ یہ ہے سبب کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل نہیں کر پاتی۔ اگر وہ جمعہ کے دن آئیں، خاص طور پر جمعہ کا خطبہ سنیں گے، اور دنوں پر آئیں، مسجد کے اندر دروس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، اس سے فائدہ ان کو ہوگا، لیکن گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہے، کوئی دین کا علم حاصل کرنے کا ٹھوس ان کے ہاں کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے الگ نصیحت کیا کرتے تھے، ان کے لیے آپ نے دن خاص کر دیا تھا، آپ نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دی۔ ہمارے نبی کے حدیث لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ ہمارے نبی تعلیم دے رہے، حکم دے رہے ہیں، ہمارے نبی عیدگاہ کے موقع پر حکم دے رہے ہیں کہ سارے لوگ اپنی عورتوں کو لے کر کے جائیں عیدگاہ میں، حتیٰ کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت، دوشیزاؤں کو، جو عورتیں جن کے پاس جلباب نہیں ہے، جن کے پاس دوپٹے اور نقاب اور برقع نہیں ہے، چادریں نہیں ہیں، اپنی سہیلیوں سے لے لے، پڑوسیوں سے لے لے، لیکن عیدگاہ کے اندر ضرور جائیں، کیونکہ عیدگاہ کا خطبہ ہوگا، عیدگاہ کے خطبے سے ان کو علم حاصل ہوگا، دین کا علم ملے گا انہیں، عورتوں کو اور مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں گی، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، اسلام کی طرف نسبت کرنے میں انہیں فخر محسوس ہوگا، انہیں سعادت ملے گی۔ لہذا ان کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، عیدگاہ ان کو لے کر کے جاؤ، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب پابندیاں ہٹ رہی ہیں، کیونکہ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون آنے والا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ اہل حدیث الحمدللہ شروع سے اس بات کے قائل تھے کہ مسجدوں کے اندر عورتوں کو آنا چاہیے، اور اہل حدیث مساجد کے اندر باقاعدہ اس کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاف کیجیے گا مجھے، جنوب کے اندر، ہندوستان کے جنوب میں ایسی مسجدوں کو جلا دیا گیا، ایسی مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ کس نے گرایا؟ وہی کلمہ کو مسلمانوں نے، نامنہاد مسلمانوں نے، جن مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا تھا، ان کے لیے الگ سے خصوصی انتظام کیا گیا، مسجد کے کونے میں یا اس کے اوپر حصے میں ان مسجدوں کو جلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو جلا دیا گیا تھا، مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ کس نے گرایا تھا؟ RSS کے لوگوں نے گرایا تھا، کافروں اور ہندوؤں نے گرایا تھا، یہی کلمہ کو مسلمانوں نے گرایا تھا، جن کے ہاں عورتوں پر پابندی ہے کہ عورتیں مسجدوں کے اندر نہیں جا سکتی۔ ایک بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں، کیونکہ عورتیں دین کا علم حاصل نہیں کر پاتی، انہیں دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ مسجدوں میں آتی ہی نہیں، وہ مسجدوں میں آتی نہیں، جبکہ نبی کی تعلیم ہے کہ مسجدوں سے مت روکو، عورتوں کو آنے دو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر بہت ساری مسجدوں کے اندر باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر، یا ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی بنا پر بہت ساری عورتیں یا لڑکیاں میرے بھائیوں کیا کرتی ہیں، یعنی دین اسلام سے مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے۔ ایسے ایک سبب ان کے ہاں اور بھی پایا جاتا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں بہت مہنگی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے رسم و رواج ہوتے ہیں، بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جہیز کی رسم، بیچارہ باپ غریب وہ نہیں لا سکتا اتنا مال، اتنی دولت، اتنا جہیز، لڑکی کی عمر 35 سال 40 سال ہو گئی، کیا کرے لڑکی بیچاری، اس لیے وہ کسی غیر مسلم کو جہیز جڑ کر کے جا کر کے اسلام کو چھوڑ کر جا کر کے ان سے شادی کر لیتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب میرے بھائیوں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، نہ جہیز لیں نہ جہیز دیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے جہیز لیتے اور دیتے ہیں، تبھی جا کر کے معاشرے سے یہ جو رسم ہے، یہ جو وبا ہے، تبھی جا کر کے وبا ختم ہوگی میرے بھائیوں۔ اتنی فضول خرچیاں شادیوں کے اندر، کروڑ روپیہ لوگ شادیوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہمارے پاس کالج نہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں، ہمارے پاس مدرسے نہیں۔ یہی فضول خرچیوں پر اگر قدر لگا لی جائے، اور یہ فضول خرچیاں جو شادی بیاہ کے اندر ہمارے یہاں ہوتی ہیں میرے بھائی، اس پیسے سے ہمارے ملکوں کے اندر کئی سو کالجز کھل سکتے ہیں، کئی سو مدرسے کھل سکتے ہیں، کئی یونیورسٹیاں کھل سکتی ہیں، کئی اسپتال قائم ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایک شادی کے اندر بھیک مانگ کر کے کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، آدمی کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے، اسے شادی کے لیے بھیک مانگتا ہے، اور اس کے بعد اسے بلاتا بھی ہے، جب شادی میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ تو میں نے اپنی شادی میں خرچ نہیں کیا، تم نے بھیک مانگ کر کے لوگوں سے اتنا پیسہ خرچ کیا شادی کے اندر۔
اتنا بڑا ہال، 10 20 40 قسم کے پکوان، اور اس طریقے سے حال پر اتنا خرچ، رسم و رواج پر اتنا خرچ، میرے بھائیوں افسوس ہوتا دیکھ کر کے۔ آپ اگر مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہو، جا کر کے ان کی شادی بیاہ کو دیکھو، ان کے رسم و رواج کو دیکھو، کتنے رسم و رواج بنا لیے ہیں لوگوں نے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سب بدعت اور خرافات، غیر ہندوانہ اور غیر اسلامی رسم و رواج۔ آج اس سے مسلمان کی اکثر دولت اسی کی نظر ہو جاتی ہے، اور یہ فضول خرچیاں اور یہ مہنگائی میرے بھائی یہ بھی بہت بڑا سبب ہے جس کی بنا پر ہمارے یہاں عورتوں کی جلدی شادی نہیں ہو پاتی، لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو گئی، جہیز دینے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، کیا کرے بیچارہ وہ؟ شہوت اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، لہذا عورت کیا کرتی، لڑکی کوئی غلط راستہ اپنا کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، جا کر کے کورٹ میں شادی کر لیتی ہے، ادھر شادی کر لیتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پر قدغن لگے اور یہ رکاوٹ دور ہو، یہ چیز ختم ہو، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی شادیوں پر غور کرنا ہوگا، فضول خرچیوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور فضول خرچی سے اپنی شادیوں کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی تمام چیزوں کو میرے بھائیوں ہمیں بچانا ہوگا۔ یہ 2 اسباب ایسے ہیں جو خاص طور سے لڑکیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ تھے اسباب جس کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اب آئیے اس کا علاج کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کے اندر مخلص ہو۔ اگر مخلص ہے انسان، اور جو علاج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے، یہ بنیادی علاج ہے، کیونکہ سب سے بنیادی سبب کیا تھا؟ جہالت اور دین سے دوری، لہذا دین کا علم حاصل کرے۔ اس کے بعد یہ بنیادی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین علم حاصل کرنے کے بعد سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کسی عالم کو، کسی دیندار کو مرتد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن اور کوئی متقی، پرہیزگار، موحد اور اس طریقے دین پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہو اور وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے۔ نمبر 2، بچپن ہی سے دینی تربیت کا اہتمام کریں اپنے گھروں کے اندر، گھر کا ماحول صحیح کریں، گھر کا ماحول دینی کریں، اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ سے محبت، دین سے محبت، مسلمانوں سے محبت، دین کی سچائیاں، دین کے محاسن، دین کی خوبیاں، توحید اور سنت، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کے اور بچیوں کی دینی تربیت کریں، ٹھوس بنیادی تعلیم دیں۔ صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بہت کر لیا تو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، بچی کو ہمارا آتا ہے قرآن، پڑھیے بچے ہمارے کو، ناظرہ قرآن صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ پاتی ہے، وہ نہ قرآن کا معنی مطلب سمجھتی ہے، نہ لڑکا سمجھتا ہے۔ قرآن بس تبرک کے لیے، برکت کے لیے قرآن پڑھا دیا، ناظرہ قرآن آ گیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو بنیادی تعلیم دے دی، اور بنیادی تعلیم ہم نے، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ میرے بھائیوں یہ جو تعلیم ہے یہ سرسری اور سطحی تعلیم، صرف قرآن کے پڑھ لینے سے یہ سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ مکمل طور پر انہیں دین کی بنیادی اور ٹھوس تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ایسی تعلیم میرے بھائیوں کہ جو کبھی انہیں دین سے برگشتہ نہ کر سکے۔ دین کی خوبیاں، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل، اگر گھر میں لوگ عمل کر رہے ہوں گے، ماں باپ عمل پیرا ہوں گے، بھائی بہن عمل پیرا ہوں گے، جو بھی اولاد پروان چڑھے گی وہ سب دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس لیے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اسلامی دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے اس پر ہم قدغن لگا سکیں گے، تب جا کر کے اس پر روک لگ سکے گی۔ تیسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں، عورتوں کو بھی مسجدوں سے جوڑیے، عورتوں کو مسجدوں کے اندر لے کر کے آئیے، مسجدوں کے اندر دروس کا اہتمام ہو، تقریروں کا، کتابوں کی شرح کا، پڑھنے کا اہتمام ہو، ہر نماز کے بعد چاہے 5 منٹ 10 منٹ کیوں نہ صحیح، اس کا باقاعدہ انتظام ہو۔ خاص طور سے جمعہ کے دن عورتوں کو مسجدوں کے اندر لے کر کے آئیے تاکہ عورتوں کو بھی دین کا علم حاصل ہو۔ وہ جاہل ہوتی ہیں عورتیں، ویسے بھی ناقصات عقل و دین ہوتی ہیں، عقل کی بھی کمی ہے ان کے اندر، دین کی بھی کمی ہوتی ہے۔ یہ دین کی کمی کیسے دور کی جائے گی؟ ان کو دین کی مجلسوں میں، مسجدوں میں لا کر کے، دروس میں لا کر کے دین کی کمیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں دور کی جا سکتی ہیں ان کی۔ اس لیے ان کو مسجدوں سے جوڑو، خود بھی جوڑو مسجدوں سے۔ مسجدیں بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جا کر کے مسجد حرام کے پاس آباد کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کر کے قبا پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر کی۔ قبا سے مدینہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ آپ نے گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے اپنا عالی شان محل نہیں بنایا اپنا، آپ نے
چھوٹے چھوٹے گھر آپ نے بعد میں بنائے تھے اپنے لیے، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا قباء کے اندر مسجد آپ نے تعمیر کی۔ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ اور قباء کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا۔ لہذا ہمیں بھی ایسی جگہ گھر لینا چاہیے جو مسجد سے قریب ہو، جہاں جا کر کے 5 وقتہ نماز آپ ادا کر سکیں۔ اور میری مراد وہ مسجدیں ہیں جو اہل توحید کی مسجدیں، یاد رکھیے وہ مسجدیں نہیں جہاں سے شرک کی، بدعات اور خرافات کی، قبر پرستی کی، مزار پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ مسجدیں نہیں، وہ مسجدیں جہاں سے توحید و سنت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان مسجدوں کے قریب اپنے گھر بنائیے، وہاں اپنے گھر کو خریدیے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی لا کر کے مسجدوں سے جوڑیے اور مسجدوں کے اندر باقاعدہ دروس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، مکاتب کا قیام میرے بھائی بہت ضروری چیز ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب کا قیام ہو، جس مکتب کے اندر درجہ پہلی سے لے کر کے درجہ 5 یا 6 تک بنیادی تعلیم کا ٹھوس انتظام ہو۔ اللہ نے آپ لوگوں کو مال دیا ہے، میں آپ لوگوں سے کہہ دو، درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ مخلص ہیں اور سچے ہیں اور تکلیف ہے لوگوں کی امتداد سے، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اگر حقیقت میں میرے بھائیو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مسجدوں کے اندر ایک مدرس کی تنخواہ کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ ایک مدرس رکھیے، مدرس آپ کو 10-12 ہزار 15 ہزار میں مل جائے گا، اس کو آپ تنخواہ دیجیے، اور وہ مدرس اس علاقے کے سارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دے، درجہ 1 سے لے کر کے درجہ 6 تک، 6 سال تک وہ تعلیم اگر دے دے دین کی بنیادی تعلیم، میرے بھائیوں میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے بعد دین اسلام سے مرتد نہیں ہوگا۔ 6 سال تک انہیں مکمل دین کی تعلیم دے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، تنخواہ کی ذمہ داری قبول کریں آپ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، یہ بہت بڑا فرض جو ہے آپ کی طرف سے قربانی ہوگی، اور یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہوگا، بڑے اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ کتنے لوگ آپ اس کی وجہ سے دین اسلام سے مرتد ہونے سے بچ سکیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال یوں ہی نہ مت خرچ کیجیے جی جہاں چاہا جہاں صرف کر دیا، شادی بیاہ کے اندر فلاں چیزوں کے اندر نہیں۔ اس مال کو ایک مدرس کی تنخواہ دیجیے، اپنے علاقے میں ایک مدرس رکھیے، حافظ قرآن رکھیے، ایک عالم رکھیے، وہ بچوں کو دین کی، توحید کی، سنت کی، صحابہ سے محبت اور دین اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور دین جو بنیادی معلومات ہیں، عقیدہ، سنت، توحید، یہ تاریخ، ساری چیزیں میرے بھائی، اخلاق اور آداب، تمام چیزیں 6 سال کے اندر پڑھائیے۔ دیکھیں انشاءاللہ آج جو ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العظیم۔ لہذا اس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں مکاتب، کیونکہ جو بچپن کی تعلیم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو بچپن میں ہم نے صورتیں یاد کر رکھی ہیں، وہ صورتیں آج بھی ہیں، اس کو دہرانے کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ باتیں آج بھی ہیں، بچپن میں جو بات لکھ دی جاتی ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ بات کبھی ذہن سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بچپن کی تعلیم، اس لیے اسلام کے اندر بچپن ہی سے ان کو دینی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت دی گئی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ ان کو دین کی تعلیم دے کر کے۔ لہذا ہر مسجد کے اندر مکتب کا قیام کیجیے، وہاں پر باقاعدہ ٹھوس تعلیمی انتظام ہو، سرسری اور سطحی نہ ہو کہ بچے آئے چلے گئے پڑھ لیے، نہیں، باقاعدہ انتظام ہو، اس کا باقاعدہ محاسبہ ہو، کتنا آپ نے پڑھایا ہے، کتنی آپ نے تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، سب باقاعدہ ایک کمیٹی ہو اور اس طریقے ٹھوس تعلیم دی جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 5، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مختصر مدتی کورس کا قیام کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ سمر ہوتا ہے، ویکیشن ہوتی ہے، اس کے اندر 15-20 دن کے لیے یا اس طریقے سے اور دنوں کے لیے کم سے کم اس کے لیے جو ہے مختصر مدتی کورس کا انتظام ہو ہمارے یہاں، جہاں پر دین کی بنیادی باتیں پڑھائی جائیں۔ جو انگلش تعلیم سے بچہ پڑھ کر کے آتی ہیں، باقاعدہ ان کے لیے انتظام ہو۔ مسجدوں کے اندر انتظام کہ ہمارے پاس الحمدللہ مسجدیں موجود ہیں۔ ہم نے آج مسجد کا دور ختم کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد صرف نماز کے لیے، مسجد کے اندر آپ ہر کام کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ مسجد کو مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ نبی کی مسجد مدرسہ تھی، وہیں سے ابو ہریرہ اور وہیں سے عمر فاروق اور خالد بن ولید اور ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام اسی مسجد سے، اسی اصحاب صفہ والے اور اسی چبوترے سے پڑھ کر کے وہ لوگ نکلے تھے۔ مسجد اللہ کے رسول کے زمانے میں بعد میں بھی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہاں پوری دین کی تعلیم دی جاتی، مدرسہ نہیں بلکہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، پوری مکمل تعلیم ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں صرف نماز کے لیے، نماز ہوگی مسجد بند کر دیا، نہیں، اب مسجد کے دور کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور مسجد کے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، مسجدیں موجود ہیں، الحمدللہ اس مسجد سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں۔ بچے اور بچیوں کے لیے مختصر مدتی کورس 2 مہینے کا، 3 مہینے کا
یا 11-12 کی جو بچیاں 10 پڑھنے کے بعد جو فارغ ہو جاتی ہیں ان کے لیے باقاعدہ اس کا انتظام کیا جائے، مختصر مدتی کورس، تاکہ انہیں دین اور اسلام کی بنیادی تعلیم دی جائے۔ یہ کرنے سے بھی انشاءاللہ یہ چیزوں پر کیا ہوگا، قدم لگے گی، تو اس کا بھی ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہو سکے میرے بھائیوں تو مسلمان بچیوں کے لیے اعلیٰ کالجز اور اس طریقے سے یونیورسٹیوں کے انتظام اور قیام انسان خود کرے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ مسلمان اپنی یونیورسٹی بنا سکتا ہے، کالج بنا سکتا ہے، بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اپنے جو خرچ ہے اس خرچ پر کنٹرول کر لے۔ بس شادی بیاہ کے اندر، عقیقے کے اندر، وفات دیکھیے، کسی کو وفات ہوتی ہے کتنا پیسہ جاتا ہے مسلمان کا، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے مسلمان کا جب کسی کو وفات ہو جاتی ہے نام نہاد مسلمانوں کا۔ اس سے شادی بیاہ کے اندر دیکھیے کتنی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، وفات کے بعد یہ تیجم، چہلم، عرس، فلانا فلانا، قبر پر مزار پر یہ کھلانا وہ کرنا، کتنا پیسہ اس کے اندر جاتا ہے، سب حرام ہے، یہ شرک بھی ہے، حرام بھی ہے، ساری چیزیں۔ اور اس طریقے سے شادی بیاہ کے اندر کتنی فضول خرچیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ان فضول خرچیوں پر کنٹرول کیجیے۔ اگر کنٹرول کر لیں سارے مسلمان میرے بھائیوں، ہر علاقے کے اندر کالج اور یونیورسٹی یا مدرسہ ضرور قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں۔ نمبر 6، علماء کی صحبت میں رہیں، برے ساتھیوں سے دور رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے علم حاصل کریں، برے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ سوشل میڈیا، غیر اسلامی میڈیا سے جڑے ہوئے ہو، آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو آپ نہیں حل کر سکتے، کیا کرتے ہیں آپ بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں۔ آپ کو کسی کیس کے اندر پھنسا دیا گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گیا، آپ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں جب کوئی غیر اسلامی انسان یا غیر مسلم شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے تو آپ علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ غیر مسلم کا یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کیوں نہیں غیر مسلم کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرتے آپ کا اپنا کام ہے، شادی بیاہ ہے، علاج ہے، یا اس طریقے سے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے، لوگوں سے پوچھتے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ علماء کی طرف رجوع کیجیے، ان کے ساتھ رہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہیے۔ ان کے ساتھ رہنے سے میرے بھائیوں انسان دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے دین سے دور ہو جانے کے جو اسباب ہیں وہ تمام اسباب غلط ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ایسے چینلوں سے، ایسے سوشل میڈیا سے دور رہیے جو اسلام کے شکوک کو خلاف جو شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں، آپ کو ان سے دور رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی چیزیں ہیں، جو میڈیا ہے جہاں سے خالص کتاب اللہ سنت رسول کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، الحمدللہ اس سے آپ جڑیے۔ آپ اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں غیر اسلامی چینلوں میں اور ان چینلوں میں جو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا گہرا علم نہیں ہے، لہذا ان کے دھوکے میں آپ آ جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے انسان ضرور دوری اختیار کرے۔ اور 8ویں چیز ہے میرے بھائیوں کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ ان کی ثابت قدمی کے قصے سنیے، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، کتنا ان کو ستایا گیا، کتنا ان پر ظلم کیا گیا، ان کو مال و جائیداد سے ان کو عاق کیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، اور اس طریقے سے علاقے سے نکال دیا گیا، اس بنا پر، اسلام قبول کرنے کی بنا پر، لیکن اسلام پر قائم رہے، اسلام پر ثابت قدمی اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے قصے پڑھیے، ایسے لوگوں کے قصے جو حقیقی قصے ہیں، سچی جو کہانیاں ہیں، ان قصے اور کہانیوں کو ایسے لوگوں کے اندر اگر آپ پھیلائیں گے، ان کو بتائیں گے تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور اسلام کے اوپر انشاءاللہ وہ ثابت قدم رہیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے قصے، صحابہ کے زمانے کے جو قصے ہیں یا اس سے پہلے کے جو قصے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کا پڑھنا سیکھیے، قرآن کا ترجمہ سیکھیے، آپ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھیے اس کو، تب جا کر کے آپ کو قرآن کا صحیح معنوں میں ہدایت آپ کو ملے گی اور قرآن کو آپ سمجھ سکیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں، ثابت قدمی کے، نبی کی حدیثوں کے اندر کتنے واقعات بیان کیے گئے، کتنا صحابہ کو ستایا گیا، کتنا ان پر ظلم کیا گیا، لیکن جب یہ نعمت انہیں مل گئی تو انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا، لیکن اس نعمت کو انہوں نے اپنے لیے باقی رکھا اور اس نعمت کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تیسرے کے واقعات لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے، خاص طور سے ایسے لوگوں کے اندر جو اس کے اندر اسلام کے بارے میں کچھ تشکیک پائی جاتی ہے، لہذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے میرے بھائیو آخری چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ہمیں قائم رکھ۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار، آپ کا یہ حال ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ دعا آپ ہمیشہ پڑھیں، صبح و شام جتنا بھی موقع ملے آپ کو ہمیشہ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے کی حیثیت سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا، یعنی میں راضی ہوں، میں قبول کرتا ہوں اللہ کو پر ایمان رکھتا ہوں، دین اسلام پر عمل کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول مانتا ہوں۔ یہ آپ بار بار کہیں، اس سے بھی انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اب گمراہی کی طرف مت لے جانا، ہدایت تو نے ہمیں دے دی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا کس طرف، گمراہی کی طرف۔ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ لہذا یہ اسباب اگر ہم اختیار کریں، یہ علاج اگر اختیار کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے یا اس طریقے سے جو ارتداد کی باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، ان پر انشاءاللہ العزیز بہت حد تک قدغن لگے گا اور بہت حد تک اس پر روک لگے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ اور میں ایسے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، کبھی کسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، کبھی کسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے اپنے دلیل و برہان کے لحاظ سے۔ اگرچہ مسلمان موجودہ صورتحال میں مظلوم ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، مسائل اور آلام سے دو چار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں انسان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ ایک واحد علاج ہے کہ انسان دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ۔ جب ہمیں اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو حقیقت میں مسلمان ہم بنیں، حقیقی طور پر اسلام کو گلے لگائیں اور حقیقت میں اسلام کے نمائندے بنیں، اسلام کے علمبردار بنیں۔ اور یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، دین غالب ہے اور غالب رہے گا۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ دوسرے افراد پیدا کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ہر ملک اور ہر قوم سے اپنے دین کی مدد لیتا ہے۔ کبھی کسی ملک کے لیے یہ تھا، اس کے لیے اللہ نے اس سے دین کا کام لیا، کبھی کسی ملک کے لیے، کبھی کسی فرد سے، کبھی کسی فرد سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا ہم دین پر ثابت قدمی اختیار کریں اور دین پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے، غالب رہے گا۔ اگر آج ہم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، جی جان لگائیں گے اور دین کی نشر و اشاعت کی کوشش کریں گے۔ اس لیے یہ دنیا میرے بھائیوں چند روزہ زندگی ہے، آپ ان حالات سے افسردہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ اس سے برے حالات مسلمانوں پر آئے ہیں، اور دو حالات ایسے ہیں جس سے برے حالات کبھی بھی مسلمانوں پر نہیں آئے۔ ایک تو وہ نبی کے زمانے میں، نبی کی وفات کے بعد جب لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے۔ نمبر دو، سن 656 ہجری میں جب ہلاکو نے بغداد کو جو ہے تاراج کیا اور اس طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ میرے بھائیوں یہ دو ایسے واقعات ہیں کہ اس سے برے واقعات مسلمانوں کے اوپر نہیں آئے ہیں اور نہ قیامت تک آ سکتے۔ لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا اسلام کے نام لینے والے باقی نہیں؟ دنیا کے اندر اور زیادہ اسلام پھیلا، اور زیادہ اسلام کے نشر و اشاعت ہوئی۔ اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہوں ہم، کیا مسلمان کی حالت میں ہیں، ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے۔ خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کا شکار ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب اس کے علاج کے لیے ہم کوشش کریں گے، اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، تب جا کر کے اس کا علاج ہوگا، اس کا حل ہوگا۔ ورنہ صرف مایوسی کا شکار ہم رہیں، یہ ہمارے لیے اور زیادہ برائی اور جو ہے کبھی ہو سکتا دین سے دوری کا بھی ذریعہ اور ثابت ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ایمان میں، کون سچا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزماتا ہے۔ ہماری پوری زندگی آزمائش کے لیے ہے، لہذا یہ بھی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس آزمائش میں ہمیں حق پر قائم رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں
جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے، اور پھر ہم کتنے سال جئیں گے، آخر ایک دن ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، اور جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے اس رب کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، تبھی ہماری سرخروئی ہوگی۔ اگر اللہ کے دین کو لوگ چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے بدنامی ہی دنیا کے اندر بھی خسارہ اور بدنامی، رسوائی اور ذلت، اور آخرت کے اندر بھی جہنم ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعت اور خرافات سے، اور وہ تمام چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہوں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دور رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔